لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلني من الباكين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. وصلى الله على خاتم الأنبياء وعلى أبيه أبي الأوصياء وعلى أخيه أخي العلم والوفاء وعلى أمه فاطمة الزهراء. وصلى الله على محمد وآله الأطهار ما دام الصبح والمساء. أما بعد، فقد قال مولانا امام الجواد علیہ الصلاۃ والسلام: نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر. صلوات بر محمد و آل محمد. عزاداران مظلوم کرم اللہ و ماتمداران سید الشہداء، سب سے پہلے ان ایام عصیری کی مناسبت سے ساکن غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، پھر آپ تمام عزاداروں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ان ایام میں ہماری کی گئی عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اے پروردگار ہم اسی طرح سے عزاداری برپا کریں جیسے مطلوب خداوند مطلوب رسول اور آل رسول ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. مجلس کی جو برنامہ ریزی اور پروگرام کی برنامہ ریزی کے اعتبار سے اب سے 5 منٹ کے بعد مادی نیاز کا انتظام کا اعلان ہے، لیکن بہرحال سارا برنامہ تھوڑا تاخیر اور ادھر سے شروع ہوا ہے، لہذا وہ تھوڑا کریکشن کر لیں کہ نیاز کا انتظام بعد مجلس ہے، اب جب بھی ختم ہو. لیکن یہ بے فکر رہیں کہ جب بھی مطلب یہ نہیں 2-4 گھنٹہ نہیں پڑھنا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ایک حدیث ہمارے اور آپ کے نویں امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. اور بہت مختصر سی حدیث ہے، اور عام طور سے میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی حدیث یا ایسی آیت چھوٹی پڑھی جائے کہ کم سے کم کچھ نہ یاد رہے بچوں کو، تو ایک اس کا مفہوم، اس حدیث کا معنی یا کچھ ذہن میں رہ جائے. اور مجلس کا اور ہماری عزاداری کا ایک مقصد یہی ہے کہ اگر ہم فرش پر آ رہے ہیں تو کم از کم کچھ لے کر کے اٹھیں. حدیث ہے بہت چھوٹی: نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر. اگر کوئی بچہ مجلس کے بعد ہمیں یہ حدیث سنا دے تو اس کا جائزہ و انعام پکا ہے. نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر. امام فرماتے ہیں کہ وہ نعمت کہ جس کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ اس طرح ہے، اس گناہ کے مانند ہے جس کی کوئی بخشش نہیں.
جس کی کوئی بخشش نہیں ہے، وہ نعمت کہ جس کا ہم شکر ادا نہ کریں وہ اس گناہ کی طرح ہے کہ جس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنے بیان کو شروع کریں گے۔ تمہیدی طور پر اس جگہ پر آنے کے لیے پروردگار عالم نے بہت سی ہمیں نعمتیں دی ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اور استفادہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ایک سب سے بڑی نعمت وہ کون سی؟ اللہ نے تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ جتنی مخلوقات ہم دیکھ رہے ہیں ان کا بھی خالق اللہ ہے، اور جن کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان کا بھی خالق اللہ ہے۔ یہ بات مسلم ہے، سب کا عقیدہ ہے۔ سب کا جب خالق اللہ ہے، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف حضرت انسان کو قرار دیا؟ متوجہ ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے کہ سب سے ممتاز انسان کو قرار دیا، سب سے منفرد، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف؟ تو ہر ایک یہی جواب دے گا کہ ظاہر ہے، یہ تو بات واضح ہے کہ جانور اشرف ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ نہیں، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے ہاں، بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ پھر عقل کی وجہ سے ہم کو ممتاز قرار دیا گیا ہے، ہمیں اشرف بنایا گیا ہے، اور جانوروں کو اشرف نہیں بنایا گیا ہے۔ ورنہ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں اور ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، جانور بھی سوتے جاگتے ہیں، ہم بھی سوتے جاگتے ہیں، لیکن کچھ تو امتیاز ہمارے اور جانور کے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں ہونا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ یقیناً یہ انسان حیوان سے جدا ہے۔ اگر جانور کھا رہے ہیں اور ہم بھی کھا رہے ہیں اور کچھ بھی فرق نہ ہو، تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اسی لیے جب جانور کھاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ جب جانور چلتا ہے تو اس بات کا وہ نہیں خیال رکھتا ہے کہ ہم حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں یا حلال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جانور جب کلام کرتا ہے، بولتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر یہی کام انسان بھی کرنے لگے تو عزیزان محترم، انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے انسان ممتاز اس لیے ہے، اور اسے ممتاز اور اشرف اس وقت کہا جائے گا کہ جب وہ ایک مال حرام سے اپنے کو بچا لے جائے، وہ اپنے آپ کو دنیا کے گناہوں سے بچا لے جائے، وہ کام نہ کرے کہ جیسے حیوانات کرتے ہیں، تب تو یہ مصداق ہے کہ اشرف مخلوق۔ اب ایک بات یہاں پہ اور ہم کہنا چاہیں گے، بہت ہی باریک۔ ہم اشرف مخلوق ہیں، اشرف مخلوقات ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اشرف مخلوق رہیں؟ ضروری ہے ہمیشہ اشرف مخلوق؟ اللہ نے ہمیں اشرف مخلوق بنایا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اشرف مخلوق رہیں؟ دیکھیے، ہمیں جو تاج اشرفیت بخشی گئی ہے، ہمیں تو تاج اشرفیت بخشی گئی ہے، وہ ہماری عقل کی بنیاد پر ہے، اور عقل کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم بدعمالی کریں، ہم برے کام انجام دیں۔ جہاں بھی ہم نے برا کام انجام دیا تو ہم سے اشرفیت چھین لی جائے گی۔ ہمارے پاس وہ اشرف ضروری نہیں ہے، کوئی لکھا پڑھی نہیں ہو گئی ہے کہ اگر ہمیں اشرف بنایا گیا ہے تو ہم ہمیشہ اشرف رہیں۔ یقیناً جب ہمیں پیدا کیا گیا تھا، جب ہمیں بھیجا گیا تھا، جب ہم بچے تھے، جب ہم چھوٹے تھے، گہوارے کی منزل پہ تھے، نہ ہم کسی کا دل دکھانا جانتے تھے، نہ ہم حرام کی طرف قدم اٹھانا جانتے تھے، نہ ہم دوسرے گناہوں کی طرف بڑھنا جانتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے جب ہم بڑے ہوئے تو بجائے اس کے کہ ہماری عقل کو رشد ملے، ہماری عقل کو رشد فکری ملے، ہم گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ اشرفیت باقی رہ جائے گی؟ نہیں عزیزان محترم، اشرفیت کو باقی اگر رکھنا ہے تو ہمیں عقل کی کسوٹی پہ کام کرنا ہوگا۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی، نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر، اب آپ بتائیے، اتنی نعمتیں ہم کو ملی، اور ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یا سب سے بڑی نعمت جسے کہتے ہیں وہ عقل ہے، کیا ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟
اب میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. عقل کا شکر یہی ہے عزیزان محترم، عقل کا شکر یہی ہے کہ عقل کو صحیح جگہوں پر استعمال کیا جائے. عقل کا صحیح مصرف یہی ہے کہ ہم عقل کے ذریعے سے حق اور باطل میں تمیز دیں. حق کا صحیح مصرف یہی ہے کہ ہم حرام اور حلال کے درمیان جو ہے تمیز پیدا کریں. یہ عقل کے تقاضے ہیں. ہمارے تمام اعمال اگر عقل کی کسوٹی پر ہوں گے، عقل کے دائرے میں ہوں گے، تب تو یہ سمجھیے کہ ہم نے اپنی اشرفیت کو محفوظ کر لیا، ہم نے اپنی اشرفیت کو بچا لیا. ورنہ اپنی اشرفیت کا بچا پانا بہت مشکل ہے، اور خاص کر اس دور میں بہت مشکل ہے. لیکن اللہ نے عقل دیا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. میں خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کروں کہ زندگی کے سارے مسائل کو ہم پرکھیں کہ آیا یہ عقل کی کسوٹی پر ہیں یا نہیں ہیں. چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں، چاہے باہر کے مسائل ہوں، چاہے اجتماعی مسائل ہوں، چاہے انفرادی مسائل ہوں، یہاں تلک کہ چاہے وہ مسئلہ عزاداری ہو. ہمیں عزاداری کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ہم عزاداری منا رہے ہیں وہ عقل کی کسوٹی پر ہے یا نہیں ہے، عقل کے معیار پر ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ ماہ محرم کا ہم بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. ایک عاشق حسین کا فریضہ اور اس کی محبت کا تقاضا بھی ہے. محرم کا انتظار ہے، ہم محرم کا انتظار کر رہے ہیں. بازو میں ہی حقیقی بھائی رہ رہا ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں، وہ کیسی زندگی گزر رہی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ محرم کا انتظار کر رہے ہیں. ہم محرم کا انتظار کر رہے ہیں. والدین کی احوال پرسی کے لیے جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ہم محرم کا انتظار کر رہے ہیں. ہمسائے کی خبر گیری کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن ہم محرم کا انتظار کر رہے ہیں. 20 سال کی زندگی میں، 25 سال کی زندگی میں، 30 سال کی زندگی میں، 40-45 سال کی زندگی میں ایام عزا آئے اور چلے گئے. ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا پاتے. کیا ہم سوچ پاتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ مقصد عزاداری کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں عزاداری کو برپا کر رہے ہیں؟ ہر سال عزاداری آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کیا ہم اس بات کو ایام عزا کے گزر جانے کے بعد محسوس کرتے ہیں خود اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ کوئی 10 نئی باتیں ہمارے بچے نے یاد کر لی اس عزاداری میں. بہت توجہ عزیزان محترم. کیا کبھی ہم اس بات کا تجزیہ اور غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یا ہمیں اس 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری میں کم سے کم معصوم کی 5 حدیثیں یاد ہو گئیں؟ کہاں گئی عقل؟ کیا عقل اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ جس مجلس میں ہم 1 گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ وقت بیٹھ رہے ہیں، تو کم سے کم 1 حدیث تو یاد کر کے اٹھے معصوم کی؟ یہ غلطی کہاں سے ہے؟ یہ کیوں ایسا نہیں ہو پاتا عام طور سے؟ یہ ہے مسئلہ انتخاب کا. کس چیز کے انتخاب کا؟ دیکھیے، یہ انتخاب کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے. بس یہاں پہ آ جائے. یہ انتخاب جو ہوتا ہے اپنی زندگی میں، ہر آدمی انتخاب کرتا ہے. کوئی اپنی زندگی گزارنے کے لیے گاڑی، بنگلہ، بیلنس، ان سب چیزوں کا انتخاب. یعنی انسان کی زندگی انتخابات سے خالی نہیں ہے، کسی بھی انتخاب سے. لیکن عزیزان محترم، انتخاب میں ایک بات کی جو باریکی کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اگر انتخاب میں ذرا سا بھی بھول چوک ہوئی تو نتیجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے، بلکہ بربادی کے دہانے تک پہنچیں گے. اور اگر آپ اس چیز کو دیکھنا چاہیں تو آپ رسول کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب انتخاب میں غلطی ہوئی تو امت کا کیا حال ہوا. کیا حال ہوا انتخاب میں؟ انتخاب اگر غلط ہوا تو چاروں طرف سے ایک خلفشار، چاروں طرف سے ایک بربادی کا سما پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کی خود ایک شاہد مثال، بولتی جیتی جاگتی مثال خود ہمارا ہندوستان ہے کہ ہم نے تو انتخاب کیا تھا کسی کو. آج ہمارے ملک کا کیا حال ہو رہا ہے؟ کہاں گئی تھی عقل اس وقت کی جب ہم انتخاب کر رہے تھے؟
کسی بھی چیز کو انتخاب کرنے سے پہلے ہمیں عقل کا سہارا لینا، اور اسی لیے پروردگار عالم نے بہت توجہ عزیزان محترم، اسی لیے جو بہت اہم چیزوں کا انتخاب تھا، ان چیزوں کا انتخاب جو ہمیں کمال کی منزل تک لے جائے، جو ہمیں سعادت کی منزل تک لے جائے، جو ہمیں بلندی پر لے جائے، ہم خطا کار انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، خود اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی عقل کی بنیاد پر ایک ایسے کا انتخاب کر دو کہ جو دنیا کو تباہ و برباد کر دے، جو تم کو سعادت کی منزل پر نہ لے جا پائے۔ لہذا انتخاب کی ذمہ داری اللہ نے لی، لیکن ہمیں انتخابات کے معیار ضرور بتا دیے اپنے ہادیوں کے ذریعے سے کہ جب تم انتخاب کرو کسی چیز کا تو ایسی چیز کا انتخاب کرو کہ جو تمہیں خدا اور رسول سے قریب کر سکے۔ ایسی چیز کا انتخاب کرو جو تمہیں خدا سے قریب کر سکے۔ ہم جب بھی کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، کیا اس معیار پر ہوتا ہے؟ کیا اس کسوٹی پر ہوتا ہے؟ کیا ہم اس چیز کو بیس بناتے ہیں؟ اگر کسی چیز کا انتخاب کر رہے ہوں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو، مجلس ہمیں کرنا ہے، کوئی بھی پڑھے نہ، وہاں ہمیں پڑھوانا ہے، کوئی بھی شاعر پڑھے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، منبر پر آنے والے کے انتخاب کے لیے ہمیں بہت غور و فکر کے ساتھ جو ہے اسے منبر پر بٹھالنا ہوگا واقعاً، ورنہ جو صورتحال آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ صورتحال یہ ہم سب کی دین ہے۔ پہلے خود ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد منبر پہ آنے والوں، اور ان کو موقع دینے والے کون ہیں؟ بانیان مجلس۔ کیوں؟ ہم ایسے کو بٹھائیں گے جو ہمارے ٹیسٹ کے اعتبار سے، ہمارے مزے اور ذائقے کے اعتبار سے گفتگو کرے۔ کاش ہم منبر پر بیٹھنے سے پہلے اس بات کو سوچتے کہ ہم ایسے کو بٹھائیں گے جو ہمیں خدا سے قریب کر دے، رسول سے قریب کر دے، اہل بیت سے قریب کر دے۔ اگر اب میں بات، ہماری گفتگو یہی چل رہی تھی کہ جب ہمارے سارے اعمال عقل کی کسوٹی پر ہونا چاہیے، تو کیا ہماری عزاداری عقل کی کسوٹی پر ہے؟ عقلی معیار پر ہم عزاداری برپا کر رہے ہیں؟ امام حسین کی عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ ہم کیوں امام حسین کا غم مناتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا۔ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ امام حسین نے اتنے بڑے گھر کی قربانی کیوں دے دی؟ اگر امام حسین کے قیام کا مقصد ہمیں سمجھ میں آ گیا عزیزان محترم، تو ہمیں اپنی عزاداری کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ جو مقصد قیام امام حسین کا ہے، وہی ہماری عزاداریوں کا مقصد ہونا چاہیے، تبھی صحیح معنوں میں عزاداری ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ ہمارے جو ہے امام حسین کی عزاداری اور امام حسین کے قیام کا مقصد وہی اصلاح امت ہے۔ بالکل، میں اس سے قطعاً اختلاف نہیں کرتا، لیکن زیارت اربعین میں بہت توجہ عزیزان محترم، اب یہ اربعین قریب ہے، زیارت اربعین میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، زیارت اربعین دو طرح سے نقل ہوئی ہے۔ ایک تو خود ہمارے چھٹے امام سے ایک زیارت نقل ہوئی ہے، اور ایک جابر ابن عبداللہ سے نقل ہوئی ہے، اور دونوں زیارتوں کے فقرات میں فرق بھی ہے۔ جو جناب جابر سے نقل ہوئی ہے وہ زیارت تقریباً 95% زیارت ماہ رجب کی ایک مخصوص زیارت سے مشابہ ہے، لیکن یہ زیارت جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اس میں امام علیہ السلام سارے سلام کرنے کے بعد گواہی دینا شروع کرتے ہیں، گواہی دینا شروع کرتے ہیں، اشہد انک ولی اللہ، اس طرح کے فقرات ہیں۔ اس کے بعد ایک جگہ فرماتے ہیں اشہد انک، یہ دوسرے جملوں پہ عطف ہے، وہاں پہ فرماتے ہیں محجتہم فیک بذلا محجتہم فیک، میں گواہی دیتا ہوں۔ کون؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں صادق آل محمد گواہی دیتا ہوں کہ میرے جد حسین نے بذلا محجتہم فیک، تیرے راستے میں اپنا خون دل ہدیہ کر دیا، نذر کر دیا، نچھاور کر دیا۔
یعنی اپنی ساری قربانی ہے پروردگار تیرے راستے پر اور تیری راہ پر قربانی ساری پیش کر دی. بات یہی پر ختم نہیں ہوئی. کیوں قربانی پیش کر دی؟ اب اس کا ہدف بتاتے ہیں. کیوں اتنا بڑا گھر لٹا دیا؟ کیوں اپنا گلا کٹا دیا؟ کیوں اپنا پیارا وطن چھوڑ دیا؟ لِيَنْتَقِزَا عِبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَةِ وَالضَّلَالَةِ. یا دوسری طرح یہ بھی نقل ہوا لِيَنْتَقِزَا عِبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی کے دلدل سے نکال لے، نجات دے دے. یہ امام حسین کا ہدف اور مقصد قربانی کا ہے. زیادہ اربعین میں امام صادق فرما رہے ہیں کیا؟ تاکہ جہالت سے نجات دے دے، گمراہی سے نجات دے دے اللہ کے بندوں کو. اور آپ بتائیے ہماری عزاداری میں امام حسین کے نام پر ہی جہالت کے کام کبھی کبھی ہوتے ہیں. یہاں تو الحمدللہ آپ اس فضا میں ہیں، اس ماحول میں، علمی فضا میں. ہندوستان میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی سے، یعنی امام حسین کے نام پر ہی جتنی جہالتیں ہیں. ماہ محرم میں فاتحہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے مرحوم کا؟ ماہ محرم میں مردے کی قبر اگر ٹوٹ گئی ہے تو بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے؟ یعنی ابھی تک یہی مسائل حل نہیں ہوئے ہیں اور ہم اتنے سوچ اور فخر کرتے ہیں ہم اتنے سالوں سے عزاداری منا رہے ہیں. کاش، اور واقعاً یہ بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. ذاکر جو کسی جگہ پر جا کر کے 8 10 15 سال خدمت انجام دیتا ہے تو وہاں سرخیوں میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر ایک ذاکر نے 50 سال 40 سال 35 سال اشرا پڑھا. لیکن کوئی یہ سوال نہیں کرتا ہے کہ اس ذاکر نے 35 سال یا 40 سال اس منبر سے دیا کیا ہے، ہمیں پہنچایا کیا ہے، ہمیں بتایا کیا ہے. تو عزیزان محترم، تو جب مقصد یہ ہے کہ جہالت دور ہو تو ہماری عزاداریوں میں کمی کہاں پر سے ہے جو جہالت نہیں دور ہو رہی؟ اس ریشے تک پہنچنا ہوگا. اور اس سب چیزوں کو آپ سب بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر سسٹم میں کمی ہوئی تو یقیناً اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، اصلاح کہیں سے نہیں ہو سکتی ہے. پھر کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ ہم اپنے کو سب سے بڑا عزادار سمجھتے ہیں. یہ خیال خام ہے، یہ خیال خام ہے، اس لیے کہ امام سجاد سے زیادہ نہ کوئی بڑا عزادار ہے، نہ کوئی گریہ کرنے والا ہے، نہ کوئی ماتمدار ہے. جس نے پوری زندگی جو ہے اپنے بابا کی مظلومی پر گریہ کیا اور عزاداری کی. تو کیا ہم نے ان کی سیرت کو اپنی عزاداری سے اٹیچ کیا، ملایا کہ ان کی عزاداری کیسی تھی؟ امام سجاد علیہ السلام نے زندان شام سے چھوٹنے کے بعد، مدینہ آنے کے بعد جو عزاداری کی روش اپنائی ہے اس میں 2 کاموں کو اہم قرار دیا. کیا؟ بہت توجہ. کون سی باتوں کا؟ ایک تو خود عزادار رہے، خود عزاداری برپا کی ایک، اور دوسرا کام جو سب سے اہم کیا وہ بہت اہم کام ہے. چونکہ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم بھی عزاداری کرتے ہیں، انہوں نے بھی کی. لیکن دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام سب سے اہم کام ہے جسے آج افسوس ہماری قوم نے بھلا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. ہم ایسے دھارے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں امام سجاد کی سیرت یاد ہی نہیں. ہم عزادار ہیں، عزاداری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لیکن دوسرا کام جو چوتھے امام نے کیا ہے، خود بھی عزاداری کی، دوسروں کو عزادار بنایا بھی. توجہ ہے جان، دوسروں کو عزادار بنایا بھی. تو یہ کہیں گے ہم بھی عزادار بنا لیں گے؟ کیسے بنا لیں گے؟ عزادار اسی وقت بنا لیں گے. دیکھیے، اپنوں کو اپنا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی اگر اپنا ہے، اپنے کو گلے لگا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. رسول کی سیرت یہ رہی ہے، معصومین کی سیرت یہ رہی ہے، اپنوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنے گلے لگایا اور اپنا بنا لیا. کمال تو تب یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے فرش پر آ جائیں. ہم اگر مجلس منعقد کر رہے ہوں تو اپنے لوگوں کے ساتھ دوسرے افراد بھی آ جائیں، دوسرے افراد بھی آ جائیں. لیکن المیہ یہ ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے لوگ آ جائیں. دوسرے لوگ جو آتے تھے انہوں نے ہمارا فرش چھوڑ دیا، ہمارے فرش سے دور. کیوں؟ کچھ ایسی باتیں، اختلافی باتیں منبر سے ہوئی جانے لگیں. پاکستان اس کا گواہ ہے جو حالات وہاں پر پیدا ہوئے.
اسی زیارت اربعین میں بہت توجہ، یہ بحث آ گئی اس لیے میں عرض کر دوں، اور بہت ہی اہم نکتہ ہے، زیارت اربعین میں آخر میں پھر محمد وآل محمد پر امام حسین کے درود کے بعد ظالمین پر لعنت کی گئی ہے، اور یہ شیعہ عقیدے کا مسلم عقیدہ ہے تبرہ، تولا اور تبرہ، یہ بنیادی، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا انسان کی مومن کی زندگی، جب تک مومن نہیں کہلائے گا، جب تک اس کے ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ تبرہ نہ کرے۔ لیکن اب ہماری بات یہاں سے غور سے سنیے گا، اور اگر کہیں کلپ جائے تو اس کو کاٹ پیٹ کر کے نہیں، پوری بات پہنچائی جائے ہماری۔ تبرہ واجب ہے، لیکن اس کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہمیں معصومین نے بتایا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے جہاں چاہا جو دل چاہا کہہ دیا، یہ نہیں، خود معصومین نے فرمایا ہے کہ ہمارے رموز کو، ہمارے اسرار کو، ہماری پرائیویسی کو، ہماری پرائیویٹ باتوں کو دشمنوں کو مت بتاؤ۔ یہ سب ہمیں پیغام دیا گیا ہے۔ آپ کو کسی نے نہیں منع کیا تبرہ کرنے سے، لیکن ہمیں سلیقہ پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مجمع میں کھڑے ہو کر کے جہاں پر دوسرے لوگوں کا مجمع ہو، ہم وہاں پر چیزوں کو پڑھیں، ایسی چیزوں کو پڑھیں، بجائے اس کے کہ اتحاد قائم ہو، یونٹی قائم ہو، ڈیوائیڈ ہو جائیں۔ اور آج کل مسلمان، آج کے زمانے میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ مسلمان متحد ہو، ایک ہو، اور مل کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ابھی تک تو ہم اپنے دشمن کو ہی نہیں پہچان پائے، ہمارے بغل میں بیٹھنے والا بھائی ہمارا دشمن نکل آتا ہے۔ مشکل یہی ہے، ابھی تک ہم دشمن کو نہیں پہچان پائے، دشمن شناسی نہیں ہمیں آئی۔ لیکن کربلا وہ چیز ہے، کربلا وہ چیز ہے کہ جو ہمیں دشمن اور دوست کا پتہ دیتی ہے، کون دشمن ہے کون دوست۔ بس میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں۔ آنے والے ایام اربعین کے ایام ہیں، تو ہمیں ہر کام کو عقل کی کسوٹی پر انجام دینا ہے، ہمیں ہر کام کو عقل کی کسوٹی پر انجام دینا ہے، کیسے بھی۔ آنے والے ایام میں نے ذکر کیا کہ آنے والے ایام اربعین کے ہیں، اور اس سال کا اربعین یعنی 1442 ہجری جو چل رہا ہے، اس کا اربعین عاشقان حسین کے لیے، محبان حسین کے لیے منفرد ہے، یعنی بہت سخت ترین اربعین ہے۔ اس چیز کو آپ سب لوگ درک کر رہے ہوں گے، اور آپ بے چین ہوں گے اس جیسے جیسے اربعین قریب آ رہا ہوگا، اور یقیناً اس کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے امام حسین کی زیارت کی، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً اربعین میں۔ اور اس حدیث کو میں پڑھ دوں کہ اس حدیث کو شاید اہل سنت افراد نے بھی نقل کیا ہے جناب عائشہ سے، کہ رسول نے جب زیارت کا ثواب بتانا شروع کیا تو جناب عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو امام حسین کی زیارت کرتا ہے اس کا ثواب مثال کے طور پر ایک حج کا ثواب ہے، وہ بھی جو میرے ساتھ انجام دیا جائے۔ تو کہتی ہیں میں تعجب سے پوچھ رہی تھی کہ اچھا ایک حج کا ثواب، وہ بھی آپ کے ساتھ؟ رسول تعداد بڑھاتے جاتے تھے، نہیں 2 حج کا ثواب، کہہ رہے کہ یہاں تک تعداد 90 حجہ، 90 حج تلک کی یہ تعداد پہنچ گئی۔ کیا ہے یہ؟ امام حسین کی زیارت کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر سال ہم زیارت پر جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ صرف ہمارا جسم جو ہے حسین کی زیارت کر کے چلا آتا ہو اور روح ہماری کہیں اور رہتی ہو؟ اصل مقصد نہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو کربلا پہنچ گیا وہ حسین تک پہنچ جائے، ضروری نہیں، یہ معیار نہیں ہے کہ جو کربلا پہنچ گیا وہ حسین تک پہنچ گیا۔ پھر معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ آپ حسین کے مقصد تک پہنچ جائیں، آپ حسین کے مقاصد کو اپنی زندگی کے شب و روز میں اس طرح سے رچا بسا لیں کہ دیکھنے والا کہے کہ واقعاً یہ حسین کا عاشق ہے، حسین کا چاہنے والا ہے۔ اور یقیناً اربعین حسینی کا بہت ثواب ہے۔ اب مسئلہ اس سال کے اربعین کا ہے کہ ابھی جب تک محرم نمودار نہیں ہوا تھا اور یہ وبا چل رہی تھی تو عاشقان امام حسین پریشان تھے کہ اس بار عزاداری ہم کیسے برپا کریں گے، کیسے منائیں گے۔
لیکن الحمدللہ ہر سال سے بہتر عزاداری ہوئی. ظاہر ہے یہ اس کا ذکر ہے جس کے ذکر کو باقی رکھنے کا خدا نے وعدہ کیا ہے. ہو سکتا ہے انداز بدل جائے لیکن عزاداری. لیکن عاشقان حسین کی جو کربلا جانے کی للک اور تڑپ اور بے چینی تھی وہ عاشور میں، وہ اس بات سے تھوڑا تسلی پا جاتی تھی ابھی تو 40 باقی ہے، 40 میں چلے جائیں گے، 40 میں امام کی خدمت میں ہم اپنی حاضری پیش کر دیں گے، ہم 40 میں امام کو سلام کرنے وہاں پہنچ جائیں گے. لیکن افسوس 40 کے دن بھی قریب آ گئے. اب سے 4 یا 5 دن کے بعد 40 ہے. ہم سب منصوبہ بندی تو ضرور کر چکے ہیں لیکن ابھی پہنچ نہیں پا رہے. لیکن عزادارو، نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی روایتیں موجود ہیں، ایسی احادیثیں موجود ہیں کہ یہیں سے آپ سلام کریں گے وہاں تک سلام پہنچے گا، یہاں زیارت کریں گے اس کا ثواب ملے گا آپ کو. ایک روایت ہے معاویہ ابن وہب سے، کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک صلوات پڑھ دیں محمد کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں. نماز طولانی ہوئی اور نماز جب ختم ہو گئی تو میں نے دیکھا امام دعا میں مصروف اور دعا بہت طولانی ہو گئی. کہا میں منتظر تھا کہ امام دعا کو ختم کریں تو میں کچھ سوال کروں. یہ کہتے ہیں کہ جب امام دعا سے فارغ ہو گئے تو پوچھا کہ آپ کس چیز کی اتنی طولانی دعا کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے عزاداروں، امام حسین کے عزاداروں کے لیے دعا کر رہا تھا، امام حسین کے زائروں کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ انہیں تمام مشکلات سے محفوظ رکھے، تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، تمام وباؤں سے محفوظ رکھے. اور پھر امام نے کہا کہ اتنی زیادہ دعائیں امام حسین کے ظاہر کے لیے؟ کہا ہاں، ان کی منزلت بہت ہے، ان کی زیارت کا ثواب بہت زیادہ ہے. یہ کہتے ہیں معاویہ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا مایوس ہوا کہ مولا سے پوچھا کہ مولا میں تو نہیں جا سکتا ہوں امام کی زیارت پر، پھر کیا کروں؟ کہا کہ نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جہاں ہو وہیں سے حسین کی زیارت کرو، وہیں سے حسین کو سلام کرو، تم کو وہی ثواب ملے گا جو کربلا میں جا کر کے سلام کرنے کا. اور پھر ایک واقعہ اور ملتا ہے. علامہ امینی صاحب الغدیر، جنہوں نے ولایت کے دفاع میں اتنی بڑی کتاب لکھی ہے الغدیر، جو کتنی جلدوں پر مشتمل ہے، کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے نے 3 یا 4 مہینے یا 3 یا 4 سال بعد، یہ دقیق ہمارے ذہن میں نہیں ہے فگر کتنے سال بعد، اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ بابا ہمارے ایک بہت اچھی جگہ ہے اور ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر نعمتوں کی فراوانی ہے، بے انتہا نعمتیں ہیں. تو میں نے پوچھا بابا جان ان نعمتوں کا ماجرا، یعنی اتنی نعمتیں کیسے آپ کو؟ ضرور آپ نے جو الغدیر لکھی ہے اس کی وجہ سے ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی وجہ سے نہیں. پھر بابا آپ نے جو درس و تدریس کی ہے اس کی وجہ سے. یہ ان کے بیٹے ایک ایک چیز خواب میں اپنے بابا کو اس کی وجہ سے اور ساری چیزوں کو علامہ امینی رد کر رہے ہیں، نہیں اس کی وجہ سے نہیں. پھر کہا پھر کس وجہ سے؟ کہا امام حسین کی زیارت کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے. اللہ اکبر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں سے آپ کے لیے جملے ہیں، یہاں سے آپ کی باتیں ہیں جو آپ تڑپ رہے ہیں 40 پر جانے کے لیے. تڑپیے نہیں، انشاءاللہ یہ وبا ختم ہوگی اور ہم سب حاضری کا شرف حاصل کریں گے. صبر کریں، استغفار کریں، توسل کریں. تو یہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ تھوڑا میں مایوس ہوا کہ اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنی نعمتیں ملی ہیں ان کو. تو کہنے لگے کہ میں تو نہیں جا سکتا. تو وہ یہ واقعہ جو بیان ہوتا ہے یا یہ خواب جو بیان ہو رہا ہے، اس کا پس منظر بتاتا ہے کہ شاید اس زمانے میں پابندی تھی جانے کی. انہوں نے کہا کہ میں جا نہیں سکتا، میں تو نہیں جا سکتا، پھر میں کیا کروں، مجھے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جہاں پر ذکر حسین ہو وہاں پر جاؤ اور وہاں جا کر کے حسین کو سلام کرو، حسین کی زیارت پڑھو، تم کو وہی ثواب ملے گا جو وہاں پر جانے کا ہے.
تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً ہم اس بار نہیں جا پا رہے ہیں. آپ سے زیادہ تکلیف تو اہل عراق کو ہوگی, آپ سے زیادہ تکلیف, کیونکہ اس طرح سے اس بار مہمان نوازی نہیں کر پائیں گے جیسے ہر سال کرتے تھے. میں نے ابھی خود ایک انٹرویو ایک عراقی کا پڑھا جو رو رہا تھا, زارو قطار رو رہا تھا, مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ اس بار مہمان اس تعداد میں نہیں آ رہے ہیں جس تعداد میں ہر سال آتے تھے. اللہ اکبر, انہوں نے سیکھا ہے امام حسین سے فداکاری اور جانثاری. ہم تو صرف جانے کے لیے بے چین ہیں, وہ امام کے نام پر نچھاور کرنے کے لیے بے چین, وہ امام کے نام پر بانٹنے کے لیے مشتاق ہیں اور رو رہے ہیں. اور واقعاً اس سال کا 40 اپنے اندر بڑی مظلومی لیے ہوئے ہے. اس سال کا 40 اپنے اندر بہت سناٹا لیے ہوئے ہے, اس لیے کہ اس بار کے 40 میں جہاں تعداد کم دکھائی دے گی مومنین کی, وہیں پر عراق کے کوچوں میں, عراق کی سڑکوں پر لوگوں کی نظریں قاسم سلیمانی اور ابو مہندس کو جو ہے تلاش کریں گی کہ جو محضر امام حسین میں پہنچ چکے ہیں, جو ہر سال وہیں پر رہتے تھے. ہمارا سلام ہو ان شہیدوں پر کہ جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے سیرت زینبی کو, 40 حسینی کو اس قدر عام کیا کہ ہم سب اب آرام سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں اگر یہ وبا نہ ہو. ہمارا سلام ہو, کتنی بڑی یہ واقعاً احسان فراموشی ہے اگر ہم ان شہیدوں کو بھول جائیں. لہذا ہمارا لاکھوں سلام ہو, اور ہم سب کو اس بات کی اس فرش عزا سے دعا کرنا چاہیے کہ اے میرے اللہ ہمیں بھی شہادت نصیب فرما دے. آمین. یہ بہت بڑی دعا ہے, یہ آسان دعا نہیں ہے زادارو, یہ بہت اہم اور بہت ضروری دعا ہے. اس درجے کو واقعاً یہ وہی لوگ درک کر سکتے ہیں جنہوں نے صحیح سے امام حسین کی قیام کے مقصد کو سمجھا. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. امام حسین کی قربانی نے ایک ایسا انقلاب پیدا کیا. پھر جناب زینب کی بصیرت آمیز اور بصیرت افروز قدم نے جو ایک ولولہ اور انقلاب پیدا کیا ہے اس کی نظیر نہیں مل سکتی ہے یقیناً 40 حسین میں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانیاں پیش کی ہیں ان کا ہدف اور مقصد کیا تھا, میں نے اس پر گفتگو کی آپ کے سامنے. بس آپ کی زحمت کو تمام کرنا. یہ ایام 40 سے قریب ہو رہے ہیں. ابھی 10 محرم گزرا تھا, وہ تاریخ کہ جس میں سرکار سید الشہداء نے اپنے نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اس چیز کو خاطر میں نہیں لائے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اسے قربان نہ کیا جائے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا علی اصغر ابھی تو 6 مہینے کے ہیں, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ علی اکبر تو ابھی جوان ہو رہے ہیں, اس کی ماں کے دلوں میں ابھی آرزویں. انہوں نے دین کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے, نہیں, ایک ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچی جس کو ہمیشہ ہمارے سینے پہ نیند آتی ہے اسے سینے سے دور کر دیا جائے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا. نہیں, دین کی ضرورت پڑی ہے تو سب کچھ نچھاور کر دیا. بس عزادارو, آپ کی زحمت تمام کی. امام حسین کے لیے جو سخت مشکل ایک بیان ہوتی ہے اور علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ جب حسین خیمے سے نکلے ہیں, اپنے مرکب پر سوار ہوئے ہیں, مرکب پر سوار ہونے کے بعد چاہتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھ جائے, لیکن وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. کیوں نہیں بڑھتا؟ جب نظر نیچے کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سینے پر سونے والی سکینہ ہے کہ جو گھوڑوں کے سوموں سے لپٹی ہوئی ہے. اے میرے گھوڑے, اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو نہ لے جا. چونکہ یہ بچی ہے, یہ دیکھ رہی ہے صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے.
حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، اترنے کے بعد زانو پر بچی کو بٹھاتے ہیں، عزادارو سنیں بہت روئیں گے، اپنے زانو پر بٹھاتے ہیں، سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں۔ جب دست شفقت پھیرتے ہیں تو ایک مرتبہ سکینہ سوال کرتی ہے، اے میرے بابا جان کیا میں یتیم ہو گئی؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے میری بچی یہ سوال کیوں کیا؟ کہا، اے میرے بابا جان مجھے ایک منظر یاد آتا ہے کہ جب آپ نے چچا مسلم کے مرنے کی خبر سنی تھی، شہادت کی خبر سنی تھی، ان کی بچی کو بلایا تھا، اپنے آغوش میں بٹھا کر اسی طرح سے دست شفقت پھیری تھی، آج اسی طرح سے مجھ پر بھی دست شفقت پھیر رہے۔ حسین نے جواب دیا، ارے اے میری لاڈلی ابھی تم یتیم نہیں ہوئی، جب تمہارے رخساروں پر تماچے لگے تب سمجھنا یتیم ہو گئی، جب تمہارے گوشوارے چھینے جائے تب سمجھ لینا تم یتیم ہو گئی، ارے جب تمہارا کرتا جلایا جائے تب سمجھ لینا تم یتیم ہو گئی۔ عزادارو حسین کی مظلومی، حسین کی مصیبت عاشور کے بعد ختم ہو گئی، لیکن ہائے سکینہ کی مصیبت اب شروع ہو رہی ہے۔ کوفے کا سفر، شام کا سفر، اور عزادارو ملتا ہے کہ شام میں ایسا امتحان ہوا ہے کہ خدا کسی بچی کا ایسا امتحان نہ لے۔ کیا امتحان؟ سکینہ ہے، سکینہ کے سامنے اس کے بابا کا سر ہے، یزید ہے، عصا سے دندان مبارک کی بے حرمتی کر رہا ہے، سکینہ رو رہی ہے۔ عزادارو ملتا ہے سکینہ اس واقعے کے بعد قید میں بھی آ کر اتنا روئی کہ کوئی خاموش نہیں کرا پا رہا ہے۔ بس آخری جملہ عزادارو، جب بہت گریہ کیا یزید نے کہا یہ کون بچی رو رہی ہے؟ بتایا گیا یہ سکینہ بنت الحسین ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ میں تسلی و تشفی کا انوکھا انداز۔ یزید نے کہا اس کے بابا کا سر لے جا کر دے دو، بچی کی آغوش میں سر دے دیا گیا۔ عزادارو بس دو جملے، بچی کی آغوش میں سر، سکینہ نے بابا کے رخسار پر رخسار رکھ دیے، گریہ کرتی جاتی ہے، بیویاں بھی ساتھ میں گریہ۔ ایک وقت وہ آتا ہے عزادارو کہ سکینہ کا گریہ خاموش ہو جاتا ہے، آواز رک جاتی ہے، بیویاں سمجھتی ہے سکینہ کو نیند آ گئی، سکینہ اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر بہل گئی ہے۔ لیکن کافی دیر بعد جب لوگوں نے محسوس کیا سکینہ کے اندر حرکت نہیں تو شانے کو ہلایا، زینب نے مرثیہ پڑھا، اے بہن ام کلثوم بھیا کی امانت نہ رہ گئی، لیجئے۔ سید سجاد نے غسل کے بعد اپنی بہن کو دفن کیا، مجھے نہیں معلوم کیسے دفن کیا، ہاں ملتا ہے کہ جب قبر کے پاس گئے دو ہاتھ نمودار ہو گئے، لاؤ میری امانت۔ ارے یہی ماجرا سیدہ کے دفن پر بھی دیکھنے کو ملا تھا۔ جب سیدہ کو دفن کیا تھا علی نے دیکھا دو ہاتھ نمودار ہو گئے۔ عزادارو سیدہ اور سکینہ میں بڑے مشترکات ہیں۔ ارے سکینہ بھی زخمی تھی، سیدہ کی پسلی بھی ٹوٹی تھی، سکینہ کے رخسار پر بھی نیل کے نشان تھے، سیدہ کے بھی غار انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم تقبل منا هذه القلیل پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا اور خود سرکار ولی عصر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا واسطہ ہے کہ یہ جو وبا عالمی پیمانے پر چل رہی ہے پروردگار اس کا خاتمہ فرما، اور ہم سب جو محبان حسین بے چین ہیں ہمیں جلد سے جلد مولا کی زیارت کا شرف حاصل فرما، اور جو لوگ گئے ہیں پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان کے ساتھ اپنے وطن واپس پلٹا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے پروردگار ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگار ان کی حاجتوں کو بحق محمد وآل محمد پائے تکمیل تک پہنچا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا
کہ ہمیں مقصد امام حسین کے ساتھ عزاداری برپا کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہم سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین ہمارے اموات کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص پروردگار ہمارے ملک کے حالات کو جلد سے جلد بہتر بنا دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ساکن غیبت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم